تجھے جو دے رہا ہوں اس کے بعد جب تک یہ نکاح باقی رہے گا تیرا خرچہ میرے ذمہ ہے، میں خرچہ اٹھاؤں گا، تیرا بھی اٹھاؤں گا اور تیرے بچوں کا بھی۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، یہ آیت بتاتی ہے کہ ایک لاٹھی سے ہر ایک کو نہیں ہانکا جا سکتا۔ اللہ نے جس کو کشادگی دی ہے وہ کشادگی سے خرچ کرے، جس کو درمیانہ دیا ہے وہ درمیانے درجے کا خرچ کرے، جس کو تھوڑا دیا ہے تو تھوڑا خرچ کرے۔ تو افہام و تفہیم سے زندگی گزرے، نہ بیویاں ایسے مطالبے کریں کہ ان کے خامد حرام کمانے پہ مجبور ہو جائیں، اور نہ خامد ایسی تنگی کریں کہ وہ اللہ کے حکموں کو توڑنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اپنے عورتوں کو گھر کا خرچہ ان کے ہاتھ میں دیتے تھے۔ کئی بعض مرد ہیں جو بیوی کے ہاتھ میں 1 روپیہ بھی نہیں رکھتے، کہتے تو تمہیں لینا کیا ہے وہ بتا، تجھے کیا چاہیے وہ بتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ چیز ہے، نہ اللہ کے نبی نے کیا نہ اللہ کے نیک بندوں نے یہ کام کیا۔ بیوی کا گھر میں ایک حق ہے، اس حق میں اسے اختیار دینا اللہ کا حکم ہے۔ باہر مرد کا حق ہے، باہر کے کاموں میں عورت مداخلت نہ کرے، اندر کے کاموں میں مرد ایسی مداخلت نہ کرے، یہ پہلی یہاں کیوں پڑی ہے، یہ چمچہ یہاں کیوں پڑا ہے، اور یہ برتن یہاں کیوں نہیں دھویا ہوا۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی زندگی کو ہلاک کر دیتے ہیں اور تلخ کر دیتے ہیں۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اپنی اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا ہر ایک کے ذمہ ہے، اور گھر کا خرچ بیوی کو دینا یہ اللہ کے محبوب کا طریقہ ہے اور اللہ کے محبوب کا امر ہے۔ تو ہر ایک اپنے حدود میں رہے۔ بیوی کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے سمجھایا۔ ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میرے خامن کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ خامن کے سر سے لے کر پاؤں تک آبلے پڑے ہوئے ہوں اور ان میں ٹیپ پڑ چکا ہو، اور تو زبان سے چاٹ کے اسے صاف کرے تو بھی تمہیں خامن کا حق ادا نہیں کیا۔ اور خامن کو سمجھایا، آپ نے فرمایا سب سے کامل ایمان والا اور سب سے اچھے اخلاق والا اور سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ اور آپ نے کہا میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ۔ عرب میں دستور تھا بیویوں کو مارنے کا، تو عورتوں نے آ کے شکایت کی۔ اسلام کے بعد بھی آزاد تو آہستہ آہستہ جاتے، تو مدینے میں عورتوں نے شکایت کی ہمارے سامنے ہمیں مارتے ہیں۔ تو آپ ممبر پہ آئے بڑے غضبناک، اور آپ نے فرمایا جو لوگ اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے، ان میں کوئی خیر نہیں، ہر خیر کی نفی کر دی ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ جان بین کے حقوق ہیں، اور جان بین کے لیے ایک ترتیب کی زندگی ہے، اس کو زندہ کر کے وہ چلیں گے ان کا گھر آباد ہو جائے گا۔ پھر لڑکی گھر چھوڑ کے آتی ہے، لڑکا لے کے آتا ہے۔ بچے نے نہ ماں چھوڑی، نہ باپ چھوڑا، نہ بھائی نہ بہن، لیکن بیٹی نے ماں بھی چھوڑی، باپ بھی چھوڑا، بھائی بھی چھوڑے، بہنیں بھی چھوڑی، گھر بھی چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کے پرائے گھر آ گئی۔ ہمارے ہاں سسرال والے تو آتے اس کا ٹیسٹ لینا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیا بولتی ہے، یہ کیا کیسے بیٹھتی ہے، یہ کیا کرتی ہے، پھر اس کی پکڑ شروع ہو جاتی ہے، یہ کیا کرتی ہے، یہاں کیوں بیٹھتی ہے، یہ کیوں بولا، یہ کیوں کہا، اور پھر اس کی زندگی ٹھنڈی آگ جیسے نظر نہیں آتی لیکن اندر ہی اندر سلگتی رہتی ہے۔ تو اگر وہ لڑکی کو جو بچیاں ہیں وہ ان کی ہڈیاں بھی سلگتی رہتی ہیں، کیونکہ ماں باپ عیب چھپاتے ہیں، سسرال والے عیب اچھالتے ہیں۔ یہ ایسا کوئی جہالت کا دور ہے، حالانکہ ساس سسر بھی ماں باپ ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک ایسا کوئی نادانی اور ناعلمی کا دور ہے کہ سسرال والے عیب ڈھونڈتے ہیں، خوبیاں بھی عیب دکھاتے ہیں، عیب تو عیب ہی ہوتے ہیں، خوبیاں بھی عیب بتاتے ہیں، اور اپنے بیٹے کو بھڑکاتے رہتے ہیں، یہ میری خدمت نہیں کرتی، یہ میرا حال نہیں پوچھتی، انہوں نے چائے ٹھنڈی دے دی، اور وہ لڑکا بے وقوف ہے، وہ اپنی بیوی پہ چڑھائی کر رہا ہے۔ حالانکہ میرے ماں باپ کی خدمت میرے ذمہ ہے، میری بیوی کے ذمہ کوئی نہیں۔ کرنی چاہیے کہ گھر آباد وہی ہوتے ہیں جہاں بچیاں اپنے خاندان کی بھی خدمت کریں، ان کے ماں باپ کی بھی خدمت کریں، لیکن حدود کا تو پتہ ہونا چاہیے کہ ماں کو روٹی کھلانا میرے ذمہ ہے، میری بیوی کے ذمہ نہیں، وہ کرے تو اس کا احسان ہے۔
جس نے مجھے جنا ہے اس کا میرے اوپر حق ہے، جس کو میں کسی اور گھر سے لے کر آیا ہوں میرا اس پر حق ضرور ہے، لیکن میری ماں کا اس پہ حق کوئی نہیں۔ میرا اس پہ حق ہے لیکن میرے باپ کا اس پہ حق کوئی نہیں۔ احسان تو ہر جگہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ شریعت کا حصہ نہ کوئی بتاتا ہے، نہ کوئی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، نہ کوئی پڑھتا ہے، نہ کوئی مدرسوں میں نہیں پڑھایا جاتا۔ تو آپ سے کیا گلا کریں؟ جہاں ہم نے 8 سال پڑھا اور آگے پڑھا رہے ہیں، ہم بھی نہیں پڑھاتا، تو یہ حصہ سامنے نہیں آتا، تو جو رواج میں ہوتا ہے وہی دین بن جاتا ہے، اس سے پھر گھروں میں آفتیں کھڑی ہو جاتی اور بے اعتدالی پیدا ہو جاتی۔ اتنا نیک گھرانہ ایک جگہ کا، سب نیک لوگ، تبلیغ میں بھی جانے والے، سب کے لوگ تبلیغ میں بھی جانے والے، ویسے بھی نیک نمازی عورتیں مرد سب، اور طلاق ہونے لگی بچے بچی۔ کس بات پہ طلاق ہو رہی تھی کہ ساس اپنے بیٹے کو کہتی یہ جب ماں باپ سے ملنے جاتی ہے تو مجھ سے پوچھ کے کیوں نہیں جاتی؟ اس پر اس نے اتنے کان بھرے تو بیٹا اس کو طلاق دینے کے لیے آتا، اگر میں بیچ میں نہ پڑتا طلاق ہو جاتی۔ میں نے کہا یہ خامن سے پوچھتی ہے جب یہ ماں باپ کے گھر جاتے؟ ہاں خامن سے پوچھتی ہے۔ تو میں نے کہا تجھ سے پوچھنا تو اس کے ذمہ ہی کوئی نہیں، کیوں اپنے بچے کا گھر برباد کر رہی، کیوں اپنے بچے کے گھر کو آگ لگا رہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ زندگی کے بڑے مسائل ہیں جن کو نہ سمجھا جا رہا ہے، نہ سمجھایا جا رہا ہے، نہ بتایا جا رہا ہے۔ معاشرت بڑا اہم دین کا حصہ ہے، اسے سیکھو اللہ کے واسطے، اسے سمجھو، اسے سیکھو، اس کے مطابق جو گھر چلے گا وہ گھر آباد ہوگا، جو اس کے مطابق نہیں چلے گا وہ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ حدود شریعت کیا؟ کل 150 آیات ہیں عبادات، 150 ٹوٹل 150، اور 350 ساتھ ملاؤ تو وہ معاملات ہیں اور باقی فقہی چیزیں ہیں۔ باقی تو سارا قرآن اخلاقیات سے بھرا پڑا ہے، ایمانیات سے بھرا پڑا ہے، جنت اور جہنم سے بھرا پڑا ہے۔ معاشرت کو خوبصورت اصول بتاتا ہے۔ گھر کے 3 اصول، انصافو وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم۔ یہ 3 اصولوں پہ جو گھر چلے گا وہ بھوکے بھی خوش رہیں گے ورنہ ہواؤں میں اڑ کے بھی برباد ہو جائیں گے۔ انصافو، جب کبھی کوئی کھٹپٹ ہو، میاں بیوی میں ہو، باپ بیٹے میں ہو، ماں بیٹی میں ہو، بھائی بھائی میں ہو، سسر ساس بہو میں ہو، گھر کے اندر جتنے رشتے ہیں، پہلا کام کیا ہے؟ کوئی پہل کر جائے، انصافو، آپ معافی کہتے ہیں مٹانے کو، معافی کا مطلب ہوتا ہے مٹانا، وہ مطلب جو ہماری زبان میں ہے، اردو میں معافی کا مطلب اور ہے اور عربی میں معافی کا مطلب اور ہے۔ پہلا مرتبہ ہوتا ہے جب کوئی چیز تلخ بن کے سامنے آ جاتی، مٹاؤ بھائی، مٹاؤ کیسے؟ اس کا تذکرہ بند کرو۔ انصافو، تعفو کا اور اصل مطلب بتاؤں، تعفو کا مطلب ہوتا ہے مٹی ڈالنا۔ ہمارے پنجابی کہتے ہیں مٹی پاؤ یار مٹی پاؤ، کبھی سنا یہ محاورہ؟ ہمارے پنجاب میں مٹی پاؤ یار مٹی پاؤ، یعنی مطلب تو نے کیا کہا تھا، میں یہ کہہ رہی تھی، میں وہ کہہ رہا تھا، اب اس کو کیا کرو، مٹی ڈال دو۔ یہ پہلا درجہ ہے تاکہ بات تھم جائے۔ انصاف، جب اس کو بولنا چھوڑ دو گے تو پھر دوسرا درجہ ہے وہ تصفحوا۔ تصفحوا صفحہ سے ہے، صفحہ کاغذ ہوتا ہے نا، کاغذ، ایک ہوتا ہے ورق، ایک ہوتا ہے صفحہ۔ ورق اس کاغذ کو کہتے ہیں جس پہ لکھا ہوا ہو، صفحہ اس کاغذ کو کہتے ہیں جس پہ لکھا ہوا کوئی نسخہ۔ یہ جو گال کا حصہ ہے، یہ جس پر میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، اس کا آپ دیکھتے ہو بال نہیں، بال داڑھی کے نیچے، اس حصے کو عربی زبان میں صفحہ کہتے ہیں۔ صفحہ، تلوار ہوتی ہے نا، تلوار، تلوار کے ایک طرف کو بھی صفحہ کہتے ہیں، جو صاف شفاف چیز۔ تو دوسرا درجہ کیا ہے؟ تصفحوا۔ کیا کرو؟ اب جب مٹی ڈال دی، چپ ہو گئے، بولنے مت دو، یہ بڑوں کا کام ہے تو اس کو بات کو سنبھالیں۔ اور بڑے بھی بیوقوف بن کے ہاں میں ہاں ملانا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کے بڑے بھی بچے ہیں، بچے بھی بچے ہیں۔
تو دوسرا درجہ کیا ہے؟ تصفحوا کا مطلب ہے کہ اب دل دھوو، دل کو صاف کرو. وہ دل خود بخود صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب زبان بند ہو جائے دل دھلنا شروع ہو جاتا ہے. تو دوسرا درجہ ہے وتصفحوا، صاف کرو، صاف کرو، اندر سے بھی مٹا دو، مٹ گیا. تیسرا درجہ ہے وتغفروا، یہ وہ مطلب ہے معافی کا یہاں مطلب آ رہا ہے. بالکل بات کو اندر سے بھی مٹا دینا اور اس کے بعد میں تانا بھی نہ دینا، یاد بھی نہ دلانا تو نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، یہ اور اس کے ساتھ ہدایہ دینا، یہ مل کر مغفرت کا معنی بنتا ہے. پچھلی بات اب مٹ گئے، تصفح صاف ہو گئے، مغفرہ دینا دلانا، کھانا کھلانا، پینا پلانا، اور اس کے ساتھ اس کو بالکل سارے فائلوں میں سے اس کو جلا کے ختم کر دینا. یہ 3 اصول ہیں گھر کی زندگی کے. ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. پیچھے گھر کا ذکر ہے، تمہارے بیوی بچے آپس میں ہو جائیں گی، اونچ نیچ ہو جائے گی. تو اس اونچ نیچ کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ انصافو وتصفحوا وتغفروا. جب تم یہ آپس میں کرو گے تو میں کیا کروں گا؟ فإن اللہ غفور الرحیم، پھر میں بھی تمہیں معاف کروں گا. تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے. تو بھائی یہ مختصر زندگی کے اصول ہیں. یہ تو بڑے لمبے ابواب ہیں. مدرسوں والے اس وقت وہاں سوئے ہوتے ہیں، استاد بھی سویا ہوتا ہے، لڑکے بھی سوئے ہوتے ہیں، ایک پڑھنے والا جاگا ہوتا ہے، باقی سب سوئے ہوتے ہیں. وہ شالیمار چلا رہا ہوتا ہے، کبھی تیز گام چلا رہا ہوتا ہے. اتنی تیز پڑھتے ہیں، اتنی تیز پڑھتے ہیں کہ حدیث کی بے احترامی ہوتی ہے. حالانکہ ہر حدیث کی جلد ثانی تو زندگی گزارنے کے اصول بتا. چند مسائل پہ سارا زور لگا کر سارا علم وہی ٹوٹ گیا، ساری کام وہیں آ کر ٹوٹتی ہے. اور جو وہ چیزیں جو مجھے انسان بنائیں گی، جب وہ ابواب آتے ہیں تو استاد بھی سویا ہے، بچے بھی سوئے، پڑھنے والا چاہے 10 ورق آگے پڑھ دے، 10 ورق پیچھے پڑھ دے. ان کو سیکھو نہ. تبلیغ میں بھی کوئی نہیں سیکھتا، چلو یہی سیکھ لے. یہ تو ایک نمونہ بنے کہ گھر کیسے چلایا جاتا ہے، گھر کے اخلاق کیسے ہیں، ماں باپ سے کیسے رویہ ہوتا ہے، بیوی سے کیسے ہوتا ہے، ہم باپ سے کیسے ہوتا ہے، بھائی سے کیسے ہوتا ہے. اس ادھورے پن کو جو سیکھے گا اللہ اس کو دور کر دے گا. تو آپ بھائی سارے بھائی نیت بھی کرو، یہ دین سیکھنے کی چیز ہے، اس کے لیے وقت بھی لگاؤ، اس کے لیے ارادے بھی کرو اور اس کا نکاح پڑھتے ہیں. کس کا ہے؟ تیرا ہی تیرے بیٹے کا. ٹھیک ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ یہ رخ سے بھی ہے کہ وہ 131 تولے بھائی یہ کہاں لکھا ہوا ہے 131 تولے 3.5 ماشاء؟ بھائی اس کو دیکھو بھائی بیٹھ جاؤ. میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے مہر فاطمی کوئی سنت نہیں ہے. سنو میری بات غور سے، مہر فاطمی کوئی سنت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کا مہر 400 درہم، یہ بھی سنت. حضرت ام حبیبہ کا مہر 400 دینار، یہ بھی سنت. 400 دینار کوئی 2-2.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے. 4.5 ماشے کا 1 دینار ہوتا ہے. 4.5 ماشے کا 1 دینار سونے کے 4.5 ماشے. اب اس کو 400 سے ضرب دے کر تولے نکال کے آج کی حساب سے اس کی قیمت لگاؤ تو وہ 2 لاکھ کے قریب بن جائے. اور آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا مہر رکھا ہی کوئی نہیں، یہ بھی سنت ہے. خالی ان کو آزادی دے دی، یہ بھی سنت ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح فرمایا اس کا مہر رکھا 40,000 درہم. 40,000 درہم تو 1 کروڑ روپیہ بنتا ہے. 1 درہم آج کل کتنے کا ہے؟ 16. تو کتنے ہو گئے؟ 40,000 کو 16 سے ضرب دو، کتنا ہو گیا؟ 64 لاکھ.
64 लाख आज का